اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. خداوند متعال نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اس کا ہم پہ کرم ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے انسان پہلے اس بات پہ شکر ادا کر کہ اللہ نے وجود دیا، اگر وہ خلق نہ کرتا تو کوئی اسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو نے مجھے نہیں بنایا۔ اس نے پہلے خلق کیا، وجود دیا، اس کے بعد یہ شکر ادا کرو کہ اس نے باحیات بنایا ہے، وَإِلَّا اگر وجود دیتا، خلقت دیتا اور پتھر بنا دیتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پتھر کیوں بنایا ہے۔ کہ حیات دی ہے تو اس کے بعد پھر عقل دی، شعور دیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا تو کوئی جرت نہیں رکھتا تھا، کہہ دیتا مجھے جانور کیوں بنایا ہے۔ کہ انسان بنانے کے بعد اس نے با ایمان بنایا، اس پہ شکر ادا کرو پروردگارہ تو نے ایمان عطا کیا ہے۔ اگر کسی ایسے گھرانے میں پیدا کر دیتا جہاں ایمان نہ ہوتا تو کوئی لڑ نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس گھر میں پیدا کیوں کیا جہاں ایمان نہیں ہے۔ کہ اس کا شکر ادا کرو ہر نعمت پہ، کہ جب اگر با ایمان بنے ہو، اگر باعمل ہو تو اس پہ شکر ادا کرو کہ پروردگارہ یہ تیری توفیق ہے کہ میں آج باعمل ہوں، توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرات آج کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر سوچے بھی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جتنی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں 5ویں سورہ میں 3 آیت ہے کہ جیسے ہی اعلان غدیر ہوا، اعلان ولایت ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمتوں کو اتمام پہ پہنچا دیا ہے، آخری درجے پہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ نعمتیں بھیجتا رہا، آخری نعمت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں، اے انسانوں، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اللہ نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں. جو کچھ ہے یہ سانس، بعض اوقات انسان سوچتا نہیں ہے یہ سانس اگر تھوڑی سی دیر کے لیے، آج جو ظالم ہے نا وہ ایسے ایسے اسلحے بنا رہے ہیں کہ 500 میٹر تک آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، انسان دم گھٹ کے مر جاتا ہے، پھر احساس ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے. عزیزان گرامی، یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ سانس لینے کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو احساس نہیں ہے. ایک بہت بڑے فلسفی نے کہا ہے کہ اگر ایک مچھلی سے پوچھے نا کہ پانی کی تعریف کیا ہے، پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، پانی کسے کہتے ہیں، تو وہ سارے پانی میں جلدی سے گھوم کے آئے گی، کہے گی مجھے نہیں معلوم پانی کیا چیز ہے، کیونکہ وہ پانی میں رہ رہی ہے، اسے قدر نہیں ہے پانی کی. اسے کچھ دیر کے لیے پانی سے باہر نکال کے پھینک دے خشکی پہ، وہ تڑپنا شروع کرے گی. پھر اسے کہیں گے وہ جس میں تو جی رہی تھی اس کا نام پانی تھا، جب نکل گئی ہے تو اب پانی نہیں ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ہر طرف اللہ کی نعمت نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. جیسے ہی یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں گی، امام کہتے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جیسے ہی مریں گے آنکھ کھلے گی کہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے آؤ. امام سجاد علیہ السلام کا دیکھیں انسانیت کے معیارات کو اہل بیت نے بلند کیا. اللہم صلی محمد. اہل بیت نے معیار انسانیت کو بلند کیا، انسان کو انسان بنایا. میں جملہ بار بار دہرا رہا ہوں اور اس جملے کو تب تک دہراتا رہوں گا جب تک مجھے یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہر انسان کو اس کی قدر و منزلت معلوم ہو گئی ہے. اہل بیت نے انسان کو انسان بنایا، انسانیت کے معیار کو اہل بیت نے بلند کیا. چوتھے امام کا ایک باغ تھا، اس میں 500 درخت تھے. آپ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ہر روز پڑھتے تھے، یعنی دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہتے تھے، جب مولا کے ایک غلام نے پوچھا کیا سید سجاد ہر روز یہ 2 رکعت ہر درخت کے نیچے کیوں؟ کہا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں پروردگارہ مجھے تیری نعمت کا احساس ہے. یہ معیارات اتنے بلند ہیں، اب خالق کو کیوں ناز نہ ہو کہ وہ ان کا خالق ہے. اس کو بھی ناز ہے کہ یہ ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ بنایا، جو کچھ خلق کیا وہ ان کے لیے خلق کیا. حضرات آپ کی کتنی نعمتیں ہمارے چاروں طرف، ہمیں احساس ہے. انسان نعمتوں میں پیدا ہوتا ہے، نعمتوں میں پروان چڑھتا ہے. اگر ایک چیز چھن جاتی ہے اس کا احساس کرتا ہے، اور وہ جو اتنی نعمتیں ساتھ ہوتی ہیں ان کا احساس نہیں کرتا. تقریباً 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے پہلے، ایک ساؤتھ افریقہ کا سیاہ فام افریقی نژاد آدمی تھا. وہ کہتا ہے کہ وہ 20 سال پہلے اب سے تقریباً لندن میں ایک ہسپتال میں مرا ایڈز کے مرض میں. تو ایک صحافی نے اسے جا کے سوال کیا کہ دیکھو تم نے غریبوں کے حقوق کے لیے جنگ کی، تم نے ایڈز کے مرض کے خلاف جنگ کی، تم نے کتنے ہی فرنٹس کے اوپر کالوں کے حقوق کے لیے، کس کس کے حقوق کے لیے تم ہر جگہ لڑتے رہے. آج تم خدا سے لڑ کے یہ نہیں کہتے کہ وائی می، پروردگارہ تو نے مجھے ہی کیوں مبتلا کر دیا بیماری میں؟ اس نے کہا نہیں، میں خدا سے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے ہی کیوں. توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ عیسائی تھا، اس نے کہا نہیں، میں خدا سے کبھی نہیں کہتا کہ میں ہی کیوں مبتلا ہوا، میں ہی کیوں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا، مجھے ہی کیوں پریشانی آئی. کہا کیوں نہیں کہتے؟ اس صحافی نے سوال کیا کیوں نہیں کہتے؟ کہا اس لیے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، 2 یا 3 برس کا تھا. میری ماں مجھے پال رہی تھی، کچھ عرصے بعد غربت کے مارے میری ماں بھی مر گئی. مجھے کسی نے یتیم خانے میں ڈال دیا، میں 6-7 برس کا تھا، یتیم خانے میں تھا. کسی نے ہاتھ میں آنے کے بعد ایک ریکٹ دیا، میں ٹینس کھیلنے لگا. ٹینس کھیلتے کھیلتے کا پوری دنیا میں اس زمانے میں 5 ارب لوگ تھے، اب 7 ارب لوگ ہیں. کا 5 ارب لوگ تھے، صرف 50 لاکھ لوگ ہاتھ میں ریکٹ لیتے ہیں ٹینس کا. کہا میں نے کبھی اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ 5 ارب لوگ تھے، 50 لاکھ لوگوں میں سے میں ایک ہوں جس کے ہاتھ میں ریکٹ دیا ہے، کیوں؟ کہ اس کی نعمت تھی. کہ ان 50 لاکھ لوگوں میں 5 لاکھ لوگ کبھی بھی کھیلنے کے سیکھتے ہیں، کھیلنے کے قابل ہوتے ہیں. کہ ان 5 لاکھ لوگوں میں میں تھا. کہ ان 5 لاکھ لوگوں میں 50,000 لوگ ہیں جو کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ. کہ ان میں سے بھی میں ایک تھا. کہ 5,000 لوگ اپنا نام لکھواتے ہیں ویمبلڈن کے لیے. کہ ان میں سے میں ایک تھا.
500 لوگ انتخاب ہوتے ہیں، ان میں سے میں ایک تھا، 50 افراد کھیلتے ہیں، ان میں سے میں ایک تھا، 2 افراد فائنل میں جاتے ہیں، ان میں سے میں ایک تھا، ایک جیتتا ہے، ان میں سے میں ایک تھا. کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا میں تو یتیم تھا، تو نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں؟ آج ایک بیماری، ایک پریشانی دی ہے، اب مجھ میں جرأت پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس سے کہوں کہ اتنی نعمتیں جب دے دی تھی تو ایک پریشانی پہ کیسے کہوں؟ کیوں؟ اتنی نعمتوں پہ جب میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ میں تو یتیم تھا، تو نے مجھے ہی کیوں نوازا، مجھے ہی کیوں نوازا؟ اب مجھ میں جرأت نہیں کہ میں اس خدا سے سوال کروں کہ مجھے ہی کیوں آزمائش میں ڈالا. حضرات عزیزان گرامی، انسان اگر اپنے اوپر سوچنے لگے کہ کتنی نعمتوں کا حامل ہے تو اللہ کی جو نعمتیں ہم پہ آئی ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو آزمائشیں ہیں وہ کم ہیں. اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی آزمائشیں سب سے زیادہ تھیں، انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا. عزیزان گرامی، بل الانسان بصیر علی نفسہ، ہر انسان اپنے اوپر علی نفسہ بصیر، اپنے اوپر زیادہ بصیرت رکھتا ہے. روز قیامت میں خدا کہتا ہے کہ میں اقرا کتابہ کا ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کے گلے میں ڈال دوں گا اور کہوں گا اپنے کتاب کے اپنے نامہ اعمال کو خود سے پڑھ. وکفا بنفسک علیک حسیبہ، اور آج اپنا خود سے حساب کر لے. جب انسان کے سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اللہ کہے گا اب میں حساب کتاب نہیں کروں گا، اپنے اعمال کو خود سے دیکھ کے اپنا حساب کر لے، جو تو بتائے گا وہی تجھے جزا دے دوں گا. انسان میں جرأت ہی نہیں ہوگی کہ پروردگارہ مجھے کوئی جزا دے. مولا فرماتے ہیں اس وقت سب کو اللہ کی رحمت سے اور آل محمد کی شفاعت سے امید ہوگی. کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور آل محمد کی شفاعت کی وجہ سے. کہ جو بھی بخشا جائے گا وہ اس وجہ سے بخشا جائے گا. عزیزان گرامی توجہ ہے میرے ساتھ. یہ انسان کتنی نعمتیں رکھتا ہے، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. حضرات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کبھی بھی سستی مت کرنا، اپنی نعمتوں کو زنگ مت لگانا. اگر تم ایک علامت مومن کی ہے کہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے. المؤمن حشن بشا، مومن حشاش بشاش رہتا ہے، ہمیشہ مسکراتا ہوا رہتا ہے. کہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، چست رہتا ہے، کبھی بھی سست نہیں رہتا. کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن ہمیشہ چست رہے گا، جتنی نعمتیں ملیں گی ان سب سے استفادہ کرے گا، ان سب کو استعمال کرے گا. جب اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو استعمال کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا. جتنی نعمتیں دی ان کو بڑھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. حضرات جتنے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نعمتیں اتنی بڑھتی چلی جائیں گی. یہ نعمت ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. حضرات نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کبھی کفران نعمت کیا، میری نعمتوں کو ٹھکرایا. نعمتوں کا کفران کیا ہوتا ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے؟ انسان نعمتوں کے شکر کے لیے خلق کیا گیا ہے، کفران نعمت اور نعمتوں کو ٹھکرانے کے لیے نہیں. شکرانہ کیا ہے نعمت کا؟ اللہ اگر آپ کو کوئی صلاحیت دے، اس کا صحیح استعمال، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. کوئی صلاحیت دے، کوئی انسان آپ کو کوئی ہدیہ دے، آپ اسے پھینک دیں تو وہ کیا کرے گا؟ دینے والا اٹھا کے لے جائے گا، کیونکہ اسے قدر و منزلت معلوم ہے اپنے ہدیے کی، اپنے تحفے کی. اگر کوئی انسان اس کی قدر نہ کرے تو وہ لے جائے گا. اللہ کہتا ہے میں نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، سب سے میرا بڑا شکر یہ ہے کہ تم میری صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو. اللہ کہتا ہے تم صحیح استعمال کرتے رہو گے، میں اور نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا. لیکن اگر تم نے ان کو رد کر دیا، اپنے نعمتوں کا استعمال نہ کیا، کسی چیز کو صحیح نہ سمجھا، اچھا نہ سمجھا، تو پھر نعمتیں چھنتی چلی جائیں گی، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں جب بھی اس جملے کو امیر المؤمنین کے پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، میں پورا زور لگا کے اس جملے کو پیش کروں گا. حضرات اگر ہم میں سے بھی ہر آدمی سے کوئی سوال کرے گا نا، اپنی کسی اچھی صفت کا بیان کرو، اپنی خوبی کا بیان کرو، تو آپ میں سے ہر آدمی بہت دیر تک سوچے گا کہ میری سب سے اچھی خوبی کون سی ہے. ہر انسان، ہم لوگ ناقص ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بہت دیر تک سوچیں گے میری سب سے اچھی خوبی کون سی ہے.
ہماری خوبیاں محدود ہیں، لیکن ہم بھی بہت دیر تک سوچیں گے کہ کون سی خوبی سب سے اچھی ہے. اور اگر کوئی علی ہو جس کی خوبیوں کا حساب و شمار ہی نہ ہو، جس کے فضائل کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ کہا، جملے پہ غور کیجیے گا، شیعہ سنی سب علماء نے جملہ لکھا، کہا کہ اگر سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، درختوں کے ٹہنیوں کو قلموں میں تبدیل کر دیا جائے، جن لکھنے والے ہوں، انسان گننے والے ہوں، زمین سے آسمان تک کے اس درمیانی فاصلے میں علی کے فضائل کو لکھنا شروع کیا جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. چمن چمن کلی کلی، علی علی نگر نگر گلی گلی، علی نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، جس کے اتنے فضائل ہوں کہ پیغمبر کہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، اتنے فضائل ہوں. ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا، کہا یا علی آپ کی شان میں لوگ کہتے ہیں 1000 آیات نازل ہوئی ہیں، قرآن میں 6000 آیتیں ہیں، 1000 آیات امیر المومنین کی شان میں. تو اس نے کہا یا علی بتائیے اتنی آیتیں آپ کی شان میں ہیں، آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ نہ میرے مولا نے یہ کہا ذرا ایک دن کی مہلت دے، ذرا سوچ تو لوں، اتنی اتنی پیاری آیات تھی، اتنی آیات میری شان میں نازل ہوئی ہیں، ذرا ایک مرتبہ آیات کو ریوائز کر لوں، ذرا ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لوں، ذرا ایک مرتبہ سوچ لوں. جیسے ہی اس نے سوال کیا کہ یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بتائیے آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی سب سے زیادہ کون سی آیت پیاری لگتی ہے؟ میرے مولا نے فوراً جواب دیا، کہا کہ قرآن میں اتنی آیات میری شان میں ہیں، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ آیت پسند ہے وہ سورہ رعد کی 13ویں سورے کی آخری آیت ہے. کہ مولا کون سی آیت؟ کہ یہ آیت کہ جس میں اللہ نے رسول خدا سے کہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو کافر ہے نا وہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. کافر رسول خدا سے کہتے تھے آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اے میرے حبیب ان سب سے کہہ دیجئے قول کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے حبیب ان سب کے سب کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان میں بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور فرمایا کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے. تو اس نے دوسرا سوال کیا، کہا یا علی یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کہا کیونکہ اس آیت میں اللہ نے جہاں رسول خدا کے 2 گواہ شمار کیے ہیں، ایک اپنے آپ کو رکھا اور اپنے نام کے ساتھ فوراً میرا ذکر کیا. اور فرمایا سیدان گرامی کہ جہاں اللہ نے اپنے آپ کو رسول خدا کی رسالت کا گواہ شمار کیا، وہاں پہ اس کے فوراً بعد کہا کہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہا اور علی بن ابی طالب کا میرا ذکر کیا کہ اس لیے مجھے سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے. حضرات امیر المؤمنین انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایمان با ایمان بن جاؤ گے تو انسانیت کے معیارات خود بخود بلند ہونے لگیں گے، انسانیت کے معیارات بلند ہو جائیں گے. آج کیوں نہ انسان فخر کرے کہ امیر المؤمنین جیسی ہستی نے آ کے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا. اور اگر علی جیسا امام کوئی چیز پیش کرے اور اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے تو پھر بدبخت ہے یا نہیں ہے؟ پھر انسان نہیں ہے وہ. کیونکہ امیر المؤمنین جیسا امام، ہادی، رہنما، پیشوا، ولی اللہ، وسیع رسول خدا، وہ اگر کوئی چیز دے تو پھر ہاتھوں ہاتھ اس کو قبول کیجئے کہ مولا ہمیں یہ چیز قبول ہے. حضرات وہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، پیش کرنا چاہتا ہوں برائے خوشنودی امیر المؤمنین باواز بلند صلوات. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے
ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے دور کر دیا ہے. خدا بہت قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. مولا نے ایک نیا تصور دیا ہے. حضرات سب دعا کا تصور دے رہے تھے، مولا مناجات کا تصور دے رہے تھے. بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے لوگوں کے لیے مجھے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے گی. دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں پکارنے کو. پکارا کسے جاتا ہے؟ جو دور ہو. تو پکارتے ہیں کیا پروردگارہ میری سن لے. مولا نے کہا نہیں، وہ دور کب ہے کہ دعا کی جائے. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی یعنی جو کان میں بات کہی جاتی ہے نا بہت آرام سے. مولا نے کہا مناجات کرو. خدا دور کب ہے کہ پکارنا پڑے، وہ اتنا قریب ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس سے مناجات کرو کہ پروردگارہ عبیدک ببابک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. جو نیا تصور مولا نے دیا، ایک ایسا تصور کہ جو کسی اور نے پیش نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں خدا سے سرگوشی کرو، تنہائی میں کلام کرو، وہ بہت قریب ہے. انسان کیا ہے اگر با ایمان بن جاتا ہے. حضرات پاکستان میں آپ بہت خوش قسمت ہیں. ہاں ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلسل ادارے پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں. ہر انسان یہاں اسلام کو ماننے والا ہے. ہر انسان کم از کم یا مسلمان ہے یا مؤمن ہے. بعض ایسے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اول اسلام میں ایسے ہی لوگ تھے، تو بہت سے لوگ رسول خدا سے شکوہ کرنے لگے، یا رسول خدا ہمیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، کہا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ افراد جو ایمان لے آتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، ان کے چاروں طرف ملائکہ ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان، کتنی بڑی نعمت ہے. کہ تنہائی کا احساس نہ کرنا، تم تنہا نہیں ہو، تمہارے چاروں طرف ملائکہ ہے. انسان بہت بہت بڑی وجود کا نام ہے، بہت بڑی ہستی کا نام ہے. اگر انسان کو احساس ہو کہ میں کون ہوں، جسے احساس ہوگا وہ کون ہے، اسے احساس ہوگا پھر اپنی قدر و منزلت کا کہ آپ خاص ہیں. میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی. میں خاص ہوں. کیسے؟ کہ اول تو اللہ نے اتنی مخلوقات بنائی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں با ایمان بنایا، اور سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں رسول خدا کے بعد 12 امام عطا فرمائے. تو آپ کیا کہیں گے اپنے آپ کو کہ میں خاص الخاص ہوں. پروردگارہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہمارے پاس صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، صحیفہ سجادیہ ہماری کتاب ہے، از علی سے لے کے مہدی تک 12 امام ہمارے امام ہیں. پروردگارہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں کہ تو نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے. پروردگارہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ایک ایسا امام نہیں، میرے پاس 12 معصوم امام ہیں. کبھی احساس کیا کہ کتنے خوش قسمت ہیں؟ کبھی احساس کیا؟ میں ایک جملے کو کہنا چاہتا ہوں، نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات انسان کو نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت کچھ دیر کے لیے چھن جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی دیر کے لیے صحت چھن جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. میں بیمار ہوں، تھوڑی سی دیر کے لیے بیمار ہو تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے پیسے چھن جائیں، دولت چھن جائے، احساس ہوتا ہے دولت کتنی بڑی نعمت ہے، فرصت کتنی بڑی نعمت ہے. یہ سب چیزیں نعمت ہیں. اہل بیت کہتے ہیں بعض اوقات نعمتوں کا چھن جانا بھی نعمت ہے، کیونکہ ان نعمتوں کا احساس تب ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جب تھوڑی دیر کے لیے چھنتی ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت کے کبھی چھننے کی دعا نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرنا پروردگارہ یہ نعمت ہم سے کبھی نہ لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ نعمت جائے موت آ جائے. کہ وہ نعمت کون سی ہے؟ کہ وہ ہماری ولایت کی نعمت ہے. معجل الفرج. کہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اسے کبھی چھننے کی دعا نہ کرنا. پھر کیسے احساس ہو؟ کہ ان لوگوں کو دیکھنا جو اس نعمت سے محروم ہیں،
ان کو دیکھنا کہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہ جب ان کو دیکھنا تو کہنا پروردگارا کیسے تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے اس مکتب کا پیروکار بنایا ہے جہاں علی جیسے امام ہیں، جہاں حسن مجتبیٰ جیسے امام ہیں، جہاں حسین جیسے امام ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں احساس نہیں۔ آئیں میں ذرا اس نعمت سے متعلق دو روایات کو پیش کروں گا، واقعات کو پیش کروں گا، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم شکر ادا کریں خدا کا۔ باوازِ بلند صلوات۔ وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت کیسی نعمت ہے، ہمیں بعض اوقات احساس نہیں، کیونکہ ہم ان گھرانوں میں ہیں، اس مکتب میں، اس عزاداری کے فرش پہ ہیں۔ ہمارے دلوں میں وہ محبت ہے جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس زمانے میں سفر کر رہے تھے۔ میڈیا کا دور تو تھا نہیں، ٹیلی ویژن پہ تصویر کسی نے نہیں دیکھی تھی، اخباروں میں تصویر چھپی نہیں تھی۔ مولا جب سفر کر رہے ہوتے تھے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہی امیر المؤمنین ہے، بس لوگ یہ دیکھ کے کہتے تھے ہاں یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے ہی نازل ہوا۔ دیکھنے کے بعد لوگ احساس کرتے تھے کہ یہ کوئی خاص ہے، خاصان خدا میں سے ہے۔ جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا، اگر اسے بغض نہ ہو، تعصب نہ ہو، وہ گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ عاشق ہو جاتا تھا۔ مولا بغداد سے گزر کر رہے تھے، ظاہری خلافت بھی تھی، یعنی حاکم وقت تھے، حکومت مولا کی تھی، امام وقت بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، اور خلیفہ وقت بھی ہیں۔ نہ مولا کے ساتھ کوئی گارڈز تھے، نہ محافظ، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی گردش۔ جو دوسروں کی حفاظت کرتا ہو، مشکل کشا ہو، اسے کسی محافظ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب سب کے سب کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ آج کل کی اگر حکمران دیکھیں تو پریشان ہو جائیں، نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی مخمل ہے، نہ کوئی سوٹ ہے، سادہ سا لباس ہے، ابا قبا پہن رکھی ہے، پٹکا باندھ رکھا ہے، ابا میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتے جگہ جگہ سے مولا نے خود سے گانٹ رکھے ہیں، یہ گھوڑے پہ سوار ہیں، خود سے گزر رہے ہیں۔ مسجد ایک بغداد میں مسجد ہے، تو وہاں پہ آپ رکے، ایک آدمی کو دیکھا باہر کھڑا ہے، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں کر رہا، فارغ ہوں۔ کہا کتنی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہو؟ دیکھیں انسان کو انسانیت سمجھا رہے ہیں۔ کہا کتنی دیر کے لیے کھڑے ہو؟ کہا ابھی تو یہیں کھڑا ہوں۔ مولا نے کہا اتنی دیر کے لیے کھڑے ہو کہ میں جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤں؟ کہا ہاں اتنی دیر کے لیے کھڑا ہوں۔ کہا میرے گھوڑے کی حفاظت کرو گے؟ کہا ہاں کھڑا ہوں، جب یہاں کھڑا ہوں تو دیکھ لوں گا۔ مولا نے اپنے گھوڑے کو وہاں پہ باندھا، اندر چلے گئے۔ جیسے اندر گئے کسی ایک آدمی نے دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو امیر المومنین ہے۔ اس نے سب کو شور مچانا شروع کیا، کہا لوگوں تم نے پہچانا نہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا نماز پڑھ رہے تھے، اب کوئی نماز کے دوران کوئی ابا کا بوسہ دے رہا ہے، کوئی قدموں کا بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے۔ کہا پہلی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، اللہ تصور کیجئے کہ امیر المومنین تشریف لائے ہوئے ہوں۔ اب ہر آدمی چوم رہا ہے۔ مولا نے نماز تمام کی، سب ٹوٹ کے پڑھ گئے۔ کہا کہ مولا کوئی سوال ہے؟ کسی نے کہا میں پریشان ہوں، کسی نے کہا کوئی دعا چاہیے، مسئلہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، مجھے کچھ اور چاہیے، میرے لیے کچھ مدد کر دیجئے۔ مولا نے کہا سب کے سوالوں کے ہر سوال کا جواب دوں گا، حاکم کا کام یہی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ حاکم کا کام یہی ہے، سب کے مسئلے حل کروں گا، لیکن میں ایک آدمی کو باہر اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا کر کے آیا، پہلے اسے فارغ کر دوں، پہلے اس کو جانے دوں، پھر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ اب مولا جا رہے ہیں تو سارا جھرمٹ مولا کے ساتھ ہے، سارا مجمع مولا کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہٹ جاؤ مولا، امیر المومنین آ رہے ہیں۔ مولا باہر نکلے، دیکھا تو مولا کی سواری تو ہے، لیکن وہ جو گھوڑے پہ زین تھی نا وہ غائب ہے، اور وہ آدمی جو ساتھ میں کھڑا تھا وہ بھی غائب ہے۔ اب دیکھیں کتنی بدبختی ہے کہ امیر المؤمنین کی چیز کو چرا رہا ہے۔ چوری ایک عام، چوری بھی چوری ہے، لیکن اگر امیر المؤمنین سے کوئی چیز چرا لے۔
مولا نے کہا دیکھو مجھے کوفے تک جانا ہے، پہلے میں ایک زین خرید لوں اس گھوڑے کے لیے. سبق دینا چاہتے ہیں، میں جو سبق پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا 2 روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سبق جو انسانیت کو دیا امیر المومنین نے. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. مولا نے کہا میرے ساتھ چلو ذرا گھوڑے کی زین خرید لیں. ایک آدمی نے کہا مولا یہیں پہ قریب میں ایک دکان ہے. اب ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میں کس طریقے سے مولا سے بات کروں. مولا سے اب عاشق تھے سب کے سب، کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، بار بار آگے پیچھے سب. کہ مولا یہاں قریب میں دکانیں، آئیے. مولا چلے، دیکھا دکاندار کھڑا ہے. مولا نے کہا گھوڑے کی زین چاہیے. اس نے گھوڑے کی زین نکالی، وہی جو مولا کے گھوڑے کی زین تھی. مولا ہی کو پیش کر رہا کہ یا لیے. مولا نے کہا کتنے میں دو گے؟ کہا میں نے ابھی 2 درہم میں خریدی ہے، آپ سے کیا منافع کماؤں، 2 درہم میں لے لیجئے. مولا نے خطبہ دیا اس مقام پہ. کہا ایھا الناس، اے لوگو، جب میں اس آدمی کو اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا کر کے گیا تھا تو میں نے فوراً اپنے پیسوں میں سے 2 درہم الگ کر لیے تھے. جب میں نے اپنے پیسوں سے 2 درہم الگ کیے تو اللہ نے اس کے رزق میں 2 درہم لکھ دیے. اللہ نے اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں، اس کے رزق میں 2 درہم لکھے. اس نے کیا کیا؟ میرے گھوڑے کی زین کو چرا کے بیچ کے 2 درہم لے لیے. اس کے رزق میں تھے کہ اگر چاہتا کچھ دیر انتظار کر لیتا، میرے ہاتھوں سے یہی میرے 2 درہم لیتا، کہ اللہ اس کے رزق میں وہ برکت دیتا جو اسے پوری زندگی دوبارہ نصیب نہ ہوتی. غور فرمایا. کہا کہ میرے 2 درہم اس کے لیے اتنے بابرکت ہوتے، پھر پوری زندگی کچھ اور چیز کی ضرورت نہ ہوتی، برکت ہوتی چلی جاتی. کہ لیکن اس نے چورا کے وہ 2 درہم حاصل کر لیے. اس کے بعد پھر مولا بیٹھے سب کے ساتھ بات کرنے لگے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا، ہر شخص کے مسئلے کو حل کیا. جو آدمی جس مسئلے کو لے کے آتا تھا مولا اس کو پیش کرتے تھے. کسی نے یہاں تک سوال کیا کہ یا علی کیا بات ہے، آپ اتنا سادہ لباس کیوں پہنتے ہیں، جگہ جگہ سے پیوند لگے ہیں؟ کہ حاکم کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ جو اس کی حکومت میں سب سے کمزور اور نادار اور غریب ہے اس کے درجے پہ جیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں جب سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تصور سے باہر ہے. کائنات کا امام ہو، مولائے کائنات ہو، کل کا مالک ہو، اور اتنی سادگی سے زندگی بسر کرتا ہو. مولانا نے کہا جو میری حکومت میں سب سے غریب ہے میں اس کو دیکھ کے اپنے لباس کو رکھتا ہوں. کتنا معیار بلند ہے. اگر امیر المؤمنین کی نگاہوں سے دیکھیں تو اب آپ کو اپنے حکمران انسان نظر آتے؟ کتنا معیار بلند کیا امیر المؤمنین نے کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مؤمن کو کیسا ہونا چاہیے. معیار بہت بلند ہے. حضرات یہ صرف ایک روایت میں نے پیش کی ہے، دوسری روایت سننا چاہتے ہیں ذرا؟ برائے خوشنودی شاہ نجف صلوات. وعجل فرج. حضرات 7 محرم گزر چکی ہے، بس ابھی آخری مجالس ہیں جو مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے گا امیر المؤمنین نے کتنے معیارات بلند کر دیے. لوگوں کو زندگی کے انسانیت کے معیارات امیر المؤمنین نے سکھائے. تیسری خلافت کے بعد سارے مسلمان جمع ہو گئے مدینے میں حضرت امیر کے گھر کے باہر، اور سب نعرے لگانے لگے، آوازیں دینے لگے. آواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ. توجہ مجمع کی میرے ساتھ. سارے عالم اسلام کے لوگ جمع ہونے لگے. مصر سے لوگ آئے ہوئے تھے، سارے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے. سب نعرے لگا رہے تھے یا علی آج آپ ہمیں نجات دے سکتے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، خدا کا واسطہ حکومت قبول کر لیں، خلافت قبول کر لیجئے. میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی کو کہا جائے حاکم بن جاؤ ہمارے، کوئی رد کرے گا؟ کوئی سوچنا شروع کرے گا؟ مولا باہر ہی نہیں آ رہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے.
بہرحال عصمت کبریٰ کا پیکر ہے، ان کو کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ان جیسا نہیں بن سکتا. یہ کوئی نہ سوچے کہ میں اگر 1000 رکعت شروع کروں گا تو پھر علی جیسا بن جاؤں گا. 1000 کیا، ہر روز 10,000 رکعت پڑھنا شروع کیجئے، علی علی ہے. کائنات تو حضرات امیر المؤمنین، میں صرف پیش کر رہا ہوں کہ ہم کس پیشوا کے ماننے والے، کس امام کے ماننے والے. ہماری لاکھوں روح قربان امام کے قدموں پہ قربان، ان کے پاؤں کی خاک پہ قربان. مولا باہر بھی نہیں آ رہے، اتنا مجمع جمع ہے، سب کہہ رہے ہیں یا علی خلافت قبول کر لیجئے، حکومت قبول کر لیں. مولا کے چچا بھائی تھے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے دستک دی، کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں. کہا آنے دو. اندر آئے. کہا یا علی آپ بوریے کے فرش پہ زمین پہ بیٹھ کے اپنی جوتیاں گانٹ رہے ہیں. جوتا مولا کا ٹوٹ گیا تھا، اپنے خود سی رہے تھے جوتے کو. کب باہر سارے مسلمان آپ کے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. بیعت کے انتظار میں سب آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ نے ایک مرتبہ اپنا وہ جوتا اٹھایا، دکھایا، کہا کہ یہ ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے، میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی تمہارے نگاہوں میں؟ کہا مولا مجھے معاف کریں گے؟ کہا کھول کے بیان کرو. کہا آپ کا جوتا اس لیے کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ اتنا ٹوٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے آپ نے سی رکھا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے یہ. کہا عباس کے بیٹے، میری نگاہوں میں اور میرے تمام بیٹوں کی نگاہوں میں، میرے تمام شیعوں کی نگاہوں میں اس جوتے کی اس دنیا سے زیادہ قیمت ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے، جس کو تم نے کہا نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہ اس کی قیمت زیادہ، دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے، کہ مجھے حکومت کا کوئی لالچ نہیں ہے، کہ کوئی مجھے لالچ دے کے نہیں کہہ سکتا کہ یا علی سب آپ کے پاس آئے ہیں، کہ اگر میں حکومت کروں گا لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے نہیں. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. بس دو جملے فضائل کے پیش کر دوں گا، پورا خون جگر لگا کے ان جملوں کو پیش کروں گا، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میں نے جہاں پہ کچھ طرف باتیں کہی ہیں یہ سب کے سب محبت میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ سب امیر المؤمنین کے ویسے ماننے والے بنے جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میں سب کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں میرے شیعہ کیسے ہوں، میں نے اس کو پیش کیا ہے. حضرات جب امیر المؤمنین بیعت لے رہے تھے تو اب سب کے سب ایک مرتبہ اعتراض کرنے لگے. مولا آ کے کھڑے ہوئے، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ، سب دیکھ رہے ہیں میری طرف. مولا نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین کی طرف رکھا اور ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی، ہتھیلی زمین کی طرف تھی. مولا کھڑے ہو گئے، کہا بیعت شروع کر دو. سب آتے جاتے تھے، بیعت کرتے جاتے تھے. کسی نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، لے رہا ہوں. یا علی آپ کا ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، لے رہا ہوں. مانگنے والے اور ہیں، بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں. کہا یا علی اب ہر بات پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ کہا تمہیں یاد ہے رسول خدا نے غدیر میں کہا تھا کہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے؟ کہاں کہا تھا؟ کہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب، جو جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے.
عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، مولا نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے جو جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ آپ کے نہیں اللہ کی بیعت کرتا ہے. اور رسول خدا فرما گئے تھے کہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو کہا جو بھی رسول خدا کی بیعت کرتا ہے وہ اللہ کی بیعت کرتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. کیا اس لیے نمائندگان الہی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. ہم ایسی ہستی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام کو مختلف بنایا ہے. حضرات جس کے لیے سورج پلٹ کے گواہی دے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اہل بیت نے اتنے معجزات دکھا کہ کیا کیا؟ ہمیشہ شکر ادا کیا. جیسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، تارا گھر پہ اترا، جو معجزہ دکھاتے تھے، ہاتھ پہ سنگریزے گواہی دیتے تھے تو فوراً سجدہ شکر میں جاتے تھے تاکہ کبھی کوئی شک نہ کرے کہ انہوں نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. کہا دیکھو یہ سب معجزات دکھانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہم حجت خدا، ہم خدا کی توحید کو منوانے آئے ہیں. ہم ثبوت ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے. ہر جگہ پہ اہل بیت نے خدا کی عظمت کا احساس دلوایا ہے. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کے متعدد بیٹے ہیں، لیکن جیسے امام حسن حسین جیسا کوئی نہیں ہے، تو باقی بیٹوں میں پھر جناب حسن حسین کے بعد جناب عباس جیسا بھی کوئی نہیں. میں 2 جملے فضائل کے پیش کروں گا جناب عباس کے، اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. آج علم برآمد ہوگا. جناب عباس کا نام علی نے عباس رکھا ہے، خود امیر المومنین نے. عباس کے معنی کیا ہے میں پیش کرتا ہوں. عربی زبان میں شیر کی مختلف کیفیتوں کی، مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں. حفاظت کرتے ہوئے شیر کو حارس کہتے ہیں، غراتے ہوئے شیر کو لیث کہتے ہیں، دوڑتے ہوئے شیر کو زرغام کہتے ہیں، چیڑ پھاڑ کرتے ہوئے کو زیغم کہتے ہیں، کسی کو غضنفر کہتے ہیں، حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہتے ہیں. حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہتے ہیں، اور انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. حضرت اب سوچیں، شیر خدا نے، اسد اللہ الغالب نے جس کا نام شیر رکھا ہو، جس کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، انہوں نے کسی کا نام شیر رکھا. اب سوچیں وہ کتنا شجاع ہوگا. حضرات یہ ہے شجاعت جناب عباس. دوسرے میں پیش کر دوں آپ کو خوبصورتی ان کی. حضرات جس گھر میں جناب ہاشم بہت خوبصورت تھے، جناب رسول خدا کے والد عبداللہ بہت خوبصورت تھے، سب لوگ ان کی مثال دیتے تھے. بنی ہاشم سب خوبصورت تھے لیکن کچھ ان میں زیادہ خوبصورت تھے. اور جناب حمزہ، لوگ رسول خدا سے سوال کرتے تھے یا رسول خدا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب یوسف سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ہم نے تو آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا بھائی یوسف اگر ساتھ چلیں تو وہ خوبصورت زیادہ لیکن لوگ مجھے زیادہ دیکھیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے میرے چہرے میں کشش زیادہ رکھی ہے، جاذبیت، اٹریکشن میرے میں زیادہ رکھی ہے. اور وہ رسول خدا جو اتنے خوبصورت تھے، انہوں نے علی ابن ابی طالب کے لیے کہا یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. رسول خدا نے فرمایا وہ علی جو اتنے خوبصورت ہوں. اب ان کے بیٹے حسن و حسین، حسن اور حسین دونوں نکلے ہیں حسن سے. جو نکلے ہی حسن سے ہو، اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجب. حضرات وقت نہیں ہے، میں بہت تیز سے چلنا چاہ رہا ہوں. اب سوچیں جہاں اتنے خوبصورت لوگ ہوں، میں نے کیوں مثال دی ہے، جہاں ہر فرد خوبصورت ہو، وہاں علی ابن ابی طالب جناب عباس کو دیکھ کے کہیں ھذا قمر بنی ہاشم. اگر بنی ہاشم کے قمر کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنا ہے، تو عباس کو دیکھ لو. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب امیر جن کے بیٹے حسن و حسین ہوں،
حسن حسین جیسے بیٹوں کے باپ ہوں امیر المومنین اور تہجد میں دعا مانگے، پروردگارا مجھے ایک اور ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے، جو تہجد میں دعا مانگ کے عباس کو لے۔ اب سوچو جناب عباس کا مقام کیا ہے، اب یہ کیوں نہ باب الحوائج بنے جس کو امیر المومنین نے مانگا ہو۔ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی نا تو واحد ہستی ہیں جناب عباس جن کے لیے دونوں نے، جناب سید الشہداء اور جناب زینب نے الگ الگ آ کے امیر المومنین سے کہا، امام حسین 22 سال بڑے ہیں جناب عباس سے، یا 23 سال بڑے ہیں، جناب زینب 22 سال۔ تو خود امام حسین نے آ کے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دے، میں اسے پالوں گا۔ اور جناب زینب نے الگ سے آ کے کہا بابا عباس کو مجھے دے دیں، میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ جو اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہو وہ عباس۔ میں بھی فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن کیا کروں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کچھ اتنے مظلوم ہوتے ہیں کہ ان کے فضائل میں بھی رونا آتا ہے۔ جب جناب عباس 1 برس کے ہوئے نا اور تازہ چلنا شروع کر رہے تھے تو امیر المومنین گھر میں آئے، دیکھا کہ ایک انگلی جناب زینب نے پکڑی ہوئی ہے، ایک جناب ام کلثوم نے، اور صحن میں چلا رہی ہیں بیوی، دونوں بیویاں۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا بابا ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ محبتوں کا مرکز ہیں اہل۔ جناب ام البنین نے ایک سوال کیا تھا حضرت امیر سے، پہلی ولادت ہے جناب ام البنین کے ہاں، جناب عباس پہلے بیٹے۔ تو مولا نے جیسے ہاتھوں میں لیا نا تو جناب عباس کے بازوؤں کے بوسے دینے لگے اور بہت پیار کیا۔ اچانک جناب ام البنین کے آنکھوں میں دیکھا بہت آنسو تھے، تو مولا نے کہا ام البنین کیا بات ہے، اتنا رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کہا مولا کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھ سے کھل کے بیان کریں۔ کہا مولا میں نے سب سے سنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے کسی بچے کو گود میں لیا ہے تو ہمیشہ اس کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے، چہرے کو چوما ہے، لیکن شاید یہ میرا بیٹا ہے، زہرا کا بیٹا نہیں ہے، آپ نے اس کے چہرے کو نہیں چوما، آپ نے اس کے بازوؤں کو چوما ہے۔ مولا امیر المؤمنین شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے جملہ کہا ام البنین میدان کربلا میں اس کے بازو قلم ہوں گے، کہا اس لیے میں اس کے بازوؤں کو چوم رہا ہوں، مجھے عباس کے بازو بہت پسند ہے، میں اس لیے بار بار چومتا ہوں۔ عزیزان گرامی میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ شاید برداشت نہ کر سکیں، سنیں گے الفاظ کو، میں تفصیل سے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں اگر وقت زیادہ لے گیا تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آج جب علم برآمد ہوگا نا، ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ عزاداری کے 2 وارث ہیں، ایک جناب فاطمہ الزہرا ہے، جب بھی آئیں ان کو پرسہ دے کے جائیں، ان کے لال کا سارے شہداء کا پرسہ جناب فاطمہ الزہرا کو دیا جاتا ہے، ہر شہید کا پرسہ جناب زہرا کو۔ اور دوسرے کون ہے وارث؟ امام زمانہ ہے، ہمیشہ امام زمانہ کو پرسہ دے کے جائیں، ان کے جد کا پرسہ دیں، پھپھیوں کا پرسہ دیں، شہداء کربلا کا، یہ 2 ہمیشہ ان کو پرسہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ایک تیسری ہستی کو بھی پرسہ دیجیے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے جو جنت البقیع میں اپنے 4 بیٹوں کے نام سے ایک قبر بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا نا تو جناب ام البنین نے اپنے 4 بیٹے تھے بی بی کے، 4 کربلا میں شہید ہو گئے تھے، تو جناب ام البنین نے 4 بیٹوں کے نام سے ایک قبر بنائی، کہا یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی ہے، یہ عبداللہ کی، عثمان کی، سب کی قبریں بنائی۔ پھر رو کے کہتی اے میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی، میں تم پہ نہیں رہوں گی۔ پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، کہتی ہے میرے شیرو تمہاری ماں تم پہ رونے کے لیے آتی ہے، میں تم پہ نہیں رہوں گی کیونکہ جناب سیدہ نہیں ہے یہاں، میں اپنے مولا حسین پہ رہوں گی۔ اجرکم اللہ، میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے چند جملوں کے لیے۔ حضرات کون ہے جناب عباس کہ جن کے اتنے مصائب ہیں؟
اب اگر کبھی گھر جائیں نا، مفاتیح الجنان کوئی دیکھے یا نفس المحموم، یہ جو مقتل ہیں، سب میں جناب ام البنین کے مرثیے کو ضرور پڑھیے گا. میں صرف 2 جملے پیش کروں گا. جناب ام البنین کا مرثیہ کیا ہے؟ جب کربلا سے سب واپس آ گئے نا، لٹ کے آ گئے، سب شہداء کے خبر لے کے آئے کہ سب شہید ہو گئے ہیں، تو جناب ام البنین نے کیا کیا؟ اپنے پوتے جناب فضل کو، جناب عباس کے بیٹے کو، جس کی وجہ سے جناب عباس کو کہتے ہیں ابو الفضل عباس، فضل سے کہا فضل ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. کہا دادی اماں آئیے میرے ساتھ چلیں. عصا ہاتھ میں لیا. میرے طرف دیکھیے گا، اگر میں جملوں کو پیش کروں سخت ہوں گے. جناب ام البنین آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی. کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا. عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. روایت کے الفاظ ہیں کہ مروان جیسا پتھر دل آدمی رک کے پوچھتا تھا یہ کون سی بی بی ہے جو اس طرح سے رو رہی ہے؟ پوچھا تجھے کیا ہے؟ تو اہل بیت کا دشمن ہے. کہ لیکن اس بی بی کی آواز میں بڑا درد ہے. کیا مرثیہ پڑھتی تھی کہ مروان جیسا آدمی رک کے پوچھتا تھا. کہا یہ عباس کی ماں ہے، اسے عباس کا بڑا درد ہے. کیا درد تھا بی بی کو؟ آئیں ذرا مرثیہ کے 2 جملے پیش کروں، اس کے بعد میں جناب عباس کے مصائب کو پیش کروں گا. بی بی پہلا سوال کرتی تھی، او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا نہیں، قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ یہ بی بی کا پہلا سوال تھا. پھر دوسرا سوال کرتی، اے کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ کہ جب میرا بیٹا عباس گھوڑے کی پشت سے گرا تو لوگ بتاتے ہیں اس کے بازو نہیں تھے. جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بس اتنا بتا دو جب میرا بیٹا گرا تھا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ اجرکم اللہ. بی بی بہت بلند آواز سے روتی تھی. آج مجھے لشکر حسینی کے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنے. عزیزان گرامی، شب عاشور جناب عباس پوری رات تیاری کرتے رہے جنگ کی، اور بار بار جب جناب زہیر قین کہتے تھے نا، کہ زہیر قین نے کہا جناب عباس سے، کہا عباس ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ علی بن ابی طالب نے تمہیں جناب امام حسین کی حفاظت کے لیے مانگا تھا. تو جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے، لجام فرس کو اتنی زور سے کھینچا کہ لگام ٹوٹ گئی اور اپنے رقابوں میں پاؤں ڈالا، رقابیں ٹوٹ گئیں. کہا زہیر قین مجھے غیرت نہ دلاؤ، کل صبح جب جنگ ہوگی نا پھر میں بتاؤں گا میں علی کا بیٹا ہوں. اگر اپنے مولا پہ میں آنچ نہیں آنے دوں گا. کہا زہیر قین بس صبح کا انتظار کرو. جیسے صبح ہوئی نا، اذان ہوئی، فوراً جناب عباس آیا. کہا مولا اجازت ہے؟ کہا مولا اجازت ہے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو کیا کہا امام حسین نے؟ کہا عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے. جناب عباس انتظار کرتے رہے. جب ایک مرتبہ بہت بوڑھے سے ایک صحابی شہید ہو کے گرے نا، کہا مولا یہ بوڑھے بوڑھے افراد شہید ہو رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دیجئے، میں اس لشکر کو دیکھ لیتا ہوں. کہا عباس ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، میری فوج اکیلی رہ جائے گی، رک جائیں. کہا اچھا. ایک مرتبہ ظہر کا وقت قریب آیا، سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے. اب ایک مرتبہ جناب اون و محمد گئے، شہید ہو گئے. اب جناب عباس سے رہا نہ گیا. کہا مولا گودوں کے پالے ہوئے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت تو دیجئے. کہا عباس ابھی اجازت نہیں ہے. جب جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا نا، کہا مولا ایک مرتبہ اجازت تو دے. کہا عباس اجازت نہیں ہے. کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. ایک ایسا وقت آیا، کہا مولا فوج کہاں رہی، سب تو مارے گئے، مجھے اجازت دیجئے. حضرات اگر دیکھ سکے میری طرف، اگر دیکھ سکے ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب عباس آنکھوں میں جلال تھا، اور جب زیادہ جلال آتا تھا تو آنسو آ جاتے تھے. خیموں کے پاس کھڑے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے. اچانک وہ سارے بچے جناب سکینہ نے جمع کیے جو پیاسے تھے. پیاسے بچے اٹھے،
جس خیمے میں مشکیں رکھی گئی تھی نا، مشکیزیں رکھے گئے تھے، وہاں پہ جا کے ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو۔ اب جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، ایک بچی نے کیا کیا، 3.5 برس کی ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، لبوں پہ مشکیزے کو لگاتی تھی، کبھی ماتھے پہ رکھتی تھی، کبھی سینے پہ لگاتی تھی، شاید مجھے ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ جناب عباس نے رو کے کہا کہ بی بی مشکیزہ لے لیجئے۔ بی بی نے کہا کہ کیا کروں مشکیزے کا؟ چچا عباس کہ ذرا اپنے بابا سے کہیں کہ میں آپ کو پانی لا دوں۔ آئیں جناب سکینہ کا بابا چچا عباس سے کہیں مجھے پانی لا دے، بابا مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ بس میں لوگ برداشت نہیں کرے، سنیں گے؟ امام حسین نے کہا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو میں رد نہیں کر سکتا، کہا عباس پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، پہلی مرتبہ موقع ملا تھا، کہا عباس ذرا جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ ذرا بہن زینب سے مل لینا۔ کیا کیا جناب عباس نے؟ فوراً اپنے زلجنہ سے اترے اور اترنے کے بعد خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، اے زہرا زادی میں آخری سلام کرنے آیا ہوں۔ بس جملہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا عباس ذرا ایک لحظے کے لیے خیمے کے اندر آ جاؤ۔ جناب عباس خیمے کے اندر گئے، جیسے خیمے میں گئے روایت کے الفاظ ہے جناب زینب نے اپنی دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالے، دونوں گلے میں باہیں ڈالنے کے بعد رو کے ایک جملہ کہا کہ عباس مجھے بابا نے کہا تھا زینب تمہیں لوگ کوفے میں قیدی بنا کے لائیں گے، ہاتھوں میں رسیاں باندھیں گے، نیزے سے چادر کو اتاریں گے۔ کہ عباس میں سوچتی تھی بابا نے کہا ہے ہوگا سچ، لیکن میں سوچتی تھی میرا عباس جیسا بھائی ہے کس کی جرات ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ کہ عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرات ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے، لیکن عباس مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہے جب میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی بھی الوداع، فوراً خیمے سے باہر آئے۔ آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر میری طرف دیکھ سکیں 5 سے 7 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ لیا، علم لے کے چلنے لگے۔ جب چلے نا تو ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی سارے بچوں کو لے کے خیمے کے باہر آ گئی، سب کے ہاتھوں میں کوزے دینے لگی۔ کہ بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے۔ کہ بچوں ابھی میرے چچا پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ اب جو لوگ سنیں گے، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، سوگنامہ محمد میں لکھا کہ بنا بر روایت 4000 لوگ، بنا بر روایت 10,000 لوگوں نے راستہ روکا۔ عمر سعد نے کہا عباس کو پانی تک نہ جانے دینا۔ جناب عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سب بھاگنے لگے، کہا عباس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، آواز دکھا کہ اگر کوئی روک سکتا ہے میرے پاس بھی پانی ہے، میرے گھوڑے کے پاس بھی پانی ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا اشرب الماء، تو پانی پی لے۔ میں کہوں گا عباس آپ کی وفا کو سلام، آپ کی سواری کی وفا کو سلام، بے زبان جانور تھا لیکن پانی نہیں پیا۔ جب سر کو ہلایا راوی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ کہا عباس مجھے بھی سکینہ کی پیاس۔
بس بھائی آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب عباس اترے فرات میں، ہاتھوں میں پانی اٹھایا اور مشکیزے میں بھرنا شروع کیا. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن جب جناب عباس نے پانی اٹھایا، ایک مرتبہ پانی میں دیکھا تو جناب سکینہ کی صورت نظر آئی. کبھی بھی تھوڑا سا اور انتظار کر لو. میں نے تمام کر دیا. سن لیجیے آخری مثال، آخری جملے سن لیجیے. جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے. جیسے علم واپس آنے لگا نا تو جناب سکینہ سب بچوں سے کہہ رہی تھی، بچوں دیکھو وہ جو علم فرات میں اتر رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں. جب واپس آنے لگے کہ بچوں کو دیکھو وہ جو علم ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے. اچانک علم لرزنے لگا. بچی نے کہا، بچوں کوزہ زمین پہ رکھ دو، ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا. بیوی نے کہا، پروردگار میرا چچا کی خیر ہو. بس آخری جملے سن لیجئے، میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ سن لیجئے. میں یہاں پہ روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں روایت آئی ہے جناب عباس، بس بھی آخری جملے سن لیجئے، میں نے تمام کر دیا. جناب عباس کے ایک مرتبہ کسی حکیم ابن طفیل نے قریب سے آ کے پیچھے سے چھپ کے وار کیا. جناب عباس کے بائیں بازو کو قلم کیا. جناب عباس نے فوراً مشکیزہ پکڑا، جیسے جان بازو میں نہیں تھی مشکیزے میں تھی. اس نے دوسرا بازو قلم کیا. جناب عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا. میں ایک سوال کروں آپ سے، جب کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. ایک تیر چلا، مشکیزے میں لگا، پانی بہہ گیا. آسمان سے ندا آئی کہ عباس ہم نے دعا قبول نہیں کی، لیکن ہم نے اس دعا کے بدلے تمہیں باب الحوائج بنا دیا. جناب عباس نے کہا، پروردگارا تیری مصلحت ہے تو جانے، لیکن میری آخری دعا ضرور قبول کر لے. پروردگارا اب جو یہ پانی خیمے میں نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ، آخری مرتبہ آواز دی جناب عباس نے. جناب سید الشہداء پہنچے. جیسے جناب سید الشہداء پہنچے، جناب سید الشہداء نے سر کو اٹھایا. جناب عباس نے کہا ذرا تھوڑی سی دیر انتظار کر لے. کہا عباس پہچانا نہیں؟ عباس میں حسین ہوں. کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا، جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا. مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دے، میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھ لوں. امام حسین نے اپنی ابا کا دامن لیا، خون صاف کرنے لگے. جیسے خون صاف کیا، جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں اتنی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. بس بھئی جس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا تھا میں اس جملے کو پیش کر دوں گا. شیخ یحییٰ یثربی بہت بڑے آیت اللہ تھے، حرم حضرت عباس میں نماز پڑھاتے تھے. ان کے سامنے یہی روایت ایک واعظ نے پڑھی کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. آیت اللہ یحییٰ یثربی منقلب ہو گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے، اٹھ کے جناب عباس کی زیارت کے لیے گئے، پھر واپس آئے. کہا واعظ، اے ذاکر، آج کے بعد اس روایت کو نہ پڑھنا، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے. میرا دل منقلب ہو گیا.
یہ آنکھ میں تیر لگنے والا واقعہ نہ پڑھنا. آج میں مرنے والا تھا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. آیت اللہ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں اس رات گھر گیا, جب میں سویا میں نے جناب عباس کو خواب میں دیکھا. کہا شیخ تجھے کیا پتا میرے پہ کیا کیا مصائب بیتے. کہ جب میری آنکھ میں تیر لگا میرے بازو نہیں تھے, میں تیر نہیں نکال سکتا تھا, میں نے سر کو کئی مرتبہ جھٹکا تیر نہیں نکلا, پھر میں نے سر جھکایا گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, جب میں نے تیر کھینچا جو تکلیف تھی میں نے اپنی ماں کو پکارا.